پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ نیلامی کی تقریب میں پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین کی ایف کے ایس نے 7ویں ٹیم کے لیے 1 ارب 75 کروڑ کی سب سے بڑی بولی لگائی اور ٹیم کو حیدرآباد کا نام دیا۔ اوزی گروپ نے 8ویں ٹیم 1 ارب 85 کروڑ میں خریدی اور سیالکوٹ کا نام چنا۔ چیئرمین محسن نقوی نے دونوں ٹیم اونرز کو چابی سونپی۔ پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر وسیم اکرم نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں ایمرجنگ ایشیا کپ کی فاتح پاکستان شاہین کو 9 کروڑ اور ہانگ کانگ سکسز کی جمپن ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ نیلامی کے بعد شعراء آفاق گلوکار راحت فتح علی خان کی سپر ڈوپر پرفارمنس۔ آج صرف ایک بولی نہیں لگی بلکہ پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فواد سرور اور حمزہ مجید کو مبارکباد، کہا 2 نئی ٹیموں کی شمولیت تاریخی لمحہ ہے۔ پی ایس ایل ٹیموں کے لیے آسٹریلوی اور امریکی کمپنیوں نے بولی میں حصہ لیا۔ حیدرآباد کے اونر پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین فواد سرور نے کہا، خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھ رہا ہوں۔ بچپن میں حیدرآباد میں کرکٹ کھیلی، طے کیا تھا کہ ٹیم کا نام حیدرآباد ہوگا۔ سیالکوٹ کے اونر ای زیڈ گروپ کے حمزہ مجید نے کہا، کرکٹ ہمارا جنون ہے، اس کے لیے کام کریں گے۔ سیالکوٹ کے پاس ایئرپورٹ اور ایئر لائن تھی، اب کرکٹ ٹیم بھی آ گئی۔ کراچی کنگز کی دونوں نئی ٹیموں کو مبارکباد۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، یہ پی ایس ایل میں نئے دور کا آغاز ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نئی ٹیم اونرز کو مبارکباد، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں اور محسن نقوی کو مبارکباد، کہا 2 نئی ٹیموں کی شمولیت نے سپر لیگ میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وقت کے ساتھ پی ایس ایل خطے کی بڑی لیگز میں سر فہرست آ گئی۔ نئی ٹیموں میں بیرونی سرمایہ کاری پی ایس ایل کی بین الاقوامی سطح پر مقبولیت کا ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیک لاہور گیریزن میں افسران سے خطاب، کہا ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا۔ جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، احتجاج کے نام پر ریاست کو احتمال بنایا۔ فتنے کی سرکوبی صرف حکومت کا کام نہیں، علماء کی معاونت بھی ضروری ہے۔ پنجاب میں خطیبوں کو 32,000 کا اعزازیہ ملنا شروع ہو گیا۔ اور امریکی سینٹ میں وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور۔ قرارداد کے حق میں 52 ووٹ اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی اقدامات سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ صدر ٹرمپ ناخوش، کہتے ہیں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکنز دوبارہ منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ وینزویلا نے امریکی حملے میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر داخلہ وینزویلا کا کہنا ہے، حملہ خوفناک تھا، صدر مادورو اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا قومی فریضہ ہے۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی۔ یہ کہنا کہ ہم نے تعاون نہیں کیا مناسب نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی حکومت کی اپنی کمیٹی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بے وقوف ہی دہشت گردوں کا ہمدرد ہوگا۔ اداروں اور عوام میں خلیج سے استحکام نہیں آ سکتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔
محمود اچکزئی کہتے ہیں 8 فروری کو پاکستان بند کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات تب ہوں گے جب آئین کی بالادستی ہوگی۔ ہم اس روڈ سے آئے جس پر نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ نواز شریف خاندان کو کہتا ہوں ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ اس نعرے کو تقویت دو۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں چاہتی۔ تحریک انصاف کنفیوژن دور کرے، کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ حکومت سندھ نے پی ٹی آئی کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے دی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں ناصر حسین شاہ نے کہا روڈ پر نہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت دے رہے ہیں۔ معاون خصوصی کے پی حکومت شفیع جان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے، پنجاب حکومت جیسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ رہے شہباز شریف اور ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، میرا اور شہباز صاحب کا پرانا ساتھ ہے، جو مرضی کر لے اختلاف نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا شہباز شریف کی واضح ہدایت ہے جو چیز کہیں وہ ہر صورت پوری کرے۔ احتجاج آئینی حق ہے، ملک میں بلا وجہ کے احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان پر الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان افغانستان سے دشمنی والا رویہ نہیں چاہتا۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے افغان سرزمین دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران کے معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا مخالف ہے۔ صومالی لینڈ سے متعلق موقف بالکل واضح ہے، یہ صومالیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایئر چیف نے ریاض میں رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف نے کہا مئی 2025 کی جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانکس وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، موافقت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں۔ امریکہ کی روس سے تجارت پر بھارت سمیت دیگر ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کی تیاری۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے روسی پابندیوں سے متعلق بل کی منظوری کا اشارہ دیا ہے۔ ماسکو سے تجارت پر بھارت، چین اور برازیل کو مزید ٹیرف کی سزا دی جائے گی۔ بل پر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ بھارت نہیں جائیں گے، کھلاڑیوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، بنگلہ دیش ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیشی اسپورٹس ایڈوائزر کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے لیکن کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملک کے وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بی سی بی آئی سی سی کو دوبارہ خط لکھے گا، بھارت میں ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ مداح اور صحافی بھی محفوظ نہیں۔ سابق ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر بھی بھارت کے کرکٹ میں سیاست لانے پر نالاں، کہتے ہیں بھارت ایشیا کپ جیتا لیکن ٹرافی لینے اسٹیج پر نہیں گیا۔ کرکٹ میں ایسی سوچ یا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف لیگز میں بھارتی فرنچائز اونرز کی وجہ سے پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہیں کیا جاتا، یہ مایوس کن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پنجکور میں کارروائی، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار، ملزم بڑی تعداد میں اسلحہ پنجکور سے تربت منتقل کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان اعتزاز برایا نے بتایا ساجد کا بلوچستان یکجہتی کمیٹی سے رابطہ تھا، اسلام آباد کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ گرفتار دہشت گرد کالعدم تنظیم کا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتا تھا۔ خاران کا رہائشی سرفراز دہشت گرد جہانزیب عرف مہربان اور بیزل بھی گرفتار۔
کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کل عدم زیمبیون بریگیڈ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار، رعایت حسین، ساجد علی، محمد عسکری اور حسین املاک فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ رعایت حسین اینکر امتیاز بھی کی ٹارگٹ کلنگ کا مرکزی سہولت کار نکلا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق امتیاز می کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے اسلحہ رعایت حسین نے دیا تھا۔ کراچی میں تمام ترقیاتی پروجیکٹ 100 دن میں مکمل کرنے کا ہدف، 2026 ترقیاتی منصوبوں کا سال ہوگا۔ ریڈ لائن کے مختلف فیز مارچ اور جولائی میں کھول دیے جائیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہانگیر روڈ اور ناطا خان پل سے پہلوان گوٹ تک سڑک کے لیے 1 ارب 10 کروڑ رکھ دیے۔ مرغی خانہ فلائی اوور پر مارچ میں کام مکمل ہو جائے گا۔ شاہراہ بھٹو سے ایئرپورٹ کے راستے پر نیا فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ کراچی پر 46 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں، کام نہیں رکے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ سندھ حکومت اور وفاق میں ریلوے کے اہم منصوبوں شروع کرنے کے لیے شراکت داری پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.6 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ حکومت سندھ کی تمام ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ اور اسکول اور کالج کی گاڑیوں میں گیس کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی ایگزٹ فرسٹ ایڈ باکس لازمی ہوگا۔ ہدایات کی عدم تعمیل کی صورت میں گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ پی آئی اے کا لاہور سے بھی لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ پہلی پرواز 30 مارچ کو لاہور سے لندن روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 6 سال کے وقفے کے بعد پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی ہفتہ وار تعداد 7 ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے لندن کی پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی۔ پاکستان سے ایران کی بندرگاہ چابہار تک پہلی فیری سروس آئندہ ہفتے سے شروع ہوگی۔ کراچی سے 240 مسافروں کو لے کر چابہار جائے گی۔ کراچی پورٹ سے چابہار تک سفر کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے ہوگا۔ فیری سروس چابہار کے لیے ہفتے میں 3 راؤنڈ ٹرپ کرے گی۔ راؤنڈ ٹرپ کرایہ 50,000 روپے ہوگا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا، بعض مظاہرین نے گولیاں چلائیں، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ سرحدی صوبہ شمالی خراسان کے شہر بجنود میں دکان کو آگ لگا دی۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مینیاپولس میں چھاپے کے دوران فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت، خاتون پر اہلکاروں کو گاڑی سے کچلنے کا الزام۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اہلکار نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ رکن کانگریس الہان عمر نے لکھا ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے واقعے کو ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے دمبولا میں پہلا مقابلہ بآسانی 6 وکٹ سے جیتا تھا۔ شاداب خان نے کم بیک میچ میں آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔